نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سارے احباب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جس لمحے میں اس مسجد کی حدود کے اندر داخل ہوا اور اس جگہ تک پہنچنے کے بعد میں آج سے 20 سال پیچھے کے ایک دور میں چلا گیا ہوں اور وہی روحانیت، وہی سکون، وہی جاہ و جلال اس مسجد کے اندر میں نے محسوس کیا تھا کہ جب مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، سفیر محبت آل رسول، فخر السادات پیر سید غلام مصطفیٰ کوثر شاہ صاحب الحسینی جب اس ممبر پر جلوہ گر ہوا کرتے تھے اور ایک منظر ہوتا تھا، اس مسجد کی بہاروں کے اندر ایک ایسی گونج تھی ذکر اہل بیت کی، محبت رسول کی، عشق رسول کی، عشق اہل بیت کی، کہ جب بھی جیلم میں اہل بیت کے محب کا نام پکارا جائے گا تو سید غلام مصطفیٰ کوثر شاہ صاحب کا نام پکارا جائے گا. کیونکہ میرے بڑے بھائی یہاں پر ان کے پاس حفظ کرتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے میرا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا. اور دوسرا، ان کے بعد اس مسجد میں پھر گڈ لک یہ ہے کہ ایک سید زادہ اس وقت پھر ممبر رسول پر ہے. خدا کی قسم یہ مبارک بات کہ وہ لوگ مستحق ہیں، کمیٹی کے ممبران جن میں میرے سامنے نام موجود ہے. میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ آج بھی سید کی مائیت میں چل رہے ہیں. چودھری طاہر عباس صاحب، راجہ نعیم اختر صاحب، ریاست علی صاحب، رشید کیانی صاحب اور جتنے ہمارے یہاں پر کمیٹی کے ممبر اور تمام ممبران صاحبان موجود ہیں، سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور بالخصوص زیب صدارت پیر سید انوار شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی قیادت میں یہ رونقیں اور کمیٹی والوں کے تعاون سے یہ رونقیں آج بھی اسی طرح چل رہی ہیں. اور پھر ہمارے بھائی جن کی دعوت پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، بھائی محبوب طارق صاحب مصطفی، بھائی مجتبیٰ طارق صاحب مصطفی، ان سارے بھائیوں نے یہ گلدستہ سجایا ہے. اور پھر سید علی رضا شاہ صاحب، سید ثاقب رضا شاہ صاحب، یہ
وہ سادات ہیں خدا کی قسم جنہیں دیکھ کر روح راضی ہو جاتی ہے. یعنی کوئی بندہ کہے نا کوئی نیچرل سید دیکھنا ہے، اوریجنل سید دیکھنا ہے، تو میں اکثر مثال دیتا ہوں ہمارے کالونی کے اور بلال ٹاؤن کے ان سیدوں کو دیکھ لو. حقیقی بات ہے، کیونکہ یہ سچے اور سچے سید ہیں. آواز تھوڑی سی شاید صاف کرواتے ہوں، ایکو کم کر. تو سامعین محترم، آج کی یہ بزم جو سجی ہے یہ ذکر مولا علی پاک کے لیے سجی ہے. یاد رکھ لیں دنیا میں ہم جب بھی کسی کے ہاں کوئی رشتہ لے کر جاتے ہیں، کوئی کسی بیٹی کے ہاں کوئی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، تو ہمارے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ اس بیٹی کا جو آنے والی ہمارے گھر میں بہو ہوگی اس کا نسب کون سا ہے، یہ کس حسب اور نسب سے تعلق رکھتی ہے. اور بیٹی والے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو رشتہ آیا ہے لڑکے والے لے کر آئے ہیں یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کس نسب سے تعلق رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے یعنی جب ہم رشتوں کو جوڑتے ہیں تو اس وقت بھی معیار دیکھتے ہیں کہ نسب کہاں سے ہے، ان کی اصل کہاں سے ہے، یہ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کس خاندان کی جڑ ہیں. پھر ہم جب اہل بیت کی جانب آتے ہیں، حضور کے گھر والوں کی جانب آتے ہیں، اور پھر جب ہم مولا علی کی جانب آتے ہیں تو پھر معیار اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ گھر ہے ان کا جن پر تمام گھر والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ در ہے ان کا جن پر تمام عظمتوں والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کی شہادت ہے آج، یہ وہ ناموس قدسیہ ہیں جن کی شہادت ہے آج، جن پر شہادتیں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں. یہ وہ مولا علی ہیں جن کا ہم نسب دیکھتے ہیں تو ان کے نسب میں سب سے بڑھ کر ابو طالب نظر آتے ہیں. کون نظر آتے ہیں؟ حضرت جناب ابو طالب نظر آتے ہیں. اب جب ان کا تعارف دیکھیے سیرت کی ساری کتب کے اندر، سیرت کی ساری کتب کے اندر دیکھ لیں، جس کو بھی دیکھ لیں، سب نے لکھا کہ سب سے پہلا محافظ ناموس رسالت حضرت جناب ابو طالب تھے. کون تھے؟ بولے نا تھوڑا سا. حضرت تھکا ہوا میں آپ سے زیادہ ہوں، میں نے رات 25واں پارہ سنانا ہے، میں پکا حافظ ہوں، اللہ کا شکر ہے. یہ بھائی نے حکم کیا، واللہ مولا علی کا دن تھا میں نے اس لیے وقت دے دیا، کیونکہ منزل سنانا آسان کام نہیں ہے، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ سپیکر تھوڑا میں ہٹاؤں گا. تو یاد رکھ لیں آپ نے تھک کے نہیں بیٹھنا. مولا کائنات کا ذکر ہے. ادھر آواز صاف ہے، اب ٹھیک ہے، ادھر آواز اب ٹھیک ہے، بالکل نہیں اب بالکل صاف ہے، وہ نزدیک سے خراب. تو یاد رکھ لیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں پریشان ہو کر نہیں بیٹھنا، غم رکھ کے ضرور بیٹھے کیونکہ آج شہادت کا دن ہے. لیکن جب فضائل کی بات آتی ہے تو پھر خوشی چہرے پر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. وگرنہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو بھی نکتہ چینیوں کے دائروں کے اندر گھوم رہے ہیں، جنہیں ابھی مقام علی سمجھ ہی نہیں آیا، جنہیں ابھی مقام سیدہ سمجھ ہی نہیں آیا، جنہیں ابھی مقام حسن سمجھ ہی نہیں آیا، جنہیں ابھی مقام حسین سمجھ ہی نہیں آیا. پھر انہیں جب منجن لگایا جاتا ہے اہل بیت کی محبت کا قرآن سے حدیث سے، پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم جو بات کر چکے ہیں یہ ہماری منہ سے غلط نکلی تھی. لیکن نصیب کی بات ہے جنہیں اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، جنہیں اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم مولا کائنات کے حسب اور نسب کی جانب دیکھتے ہیں، جب ہم پیچھے ہسٹری میں جاتے ہیں تو سب سے بڑھ کر
جو ہستی نظر آتی ہیں وہ جناب ابو طالب کی ذات ہے۔ کن کی ذات ہے؟ حضرت ابو طالب کی ذات ہے۔ اور دوسری جو ہستی نظر آتی ہیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی نظر آتی ہیں۔ دو ہستیاں، علامہ رضا قادری صاحب پلیز ادھر آ جائیں، دو ہستیاں نظر آتی ہیں۔ یہ دو ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی ہے، جنہوں نے آقا کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی ہے۔ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، جب ان کا وصال ہوتا ہے، خبر پہنچتی ہے تو آقا فرماتے ہیں میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ کون چلا گیا ہے؟ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اترتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور قبر کو نصیحت فرماتے ہیں، اے قبر حیا کرنا، میری ماں آ رہی ہے۔ وہ دنیا سے لاکھوں لگا کے حج پہ جانے والوں، دنیا سے یہاں پہ لاکھوں لگا کے عمرہ پہ جانے والوں، مصطفیٰ کی ایک نگاہ کرم ڈھونڈنے والوں، اس پہ ناز کر رہی ہے قسمت، اس پہ مقدر ناز کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی قبر انور کے اندر مصطفیٰ خود لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا لیٹ کر امت کو بتا رہے ہیں کیا لوگوں حیا کرنا، فاطمہ بنت اسد آئی ہیں۔ کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ یہ دو ہستیاں ہیں اور جناب ابو طالب کی وہ ذات ہے جنہوں نے آقا کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی ہے، عشق کی انتہا کر دی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں آج میرے غم گسار چچا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کون؟ غم گسار چچا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور ان کا غم آقا کو اتنا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں پورے سال کو آقا نے عام الحزن کرا دیا، غم کا سال قرار دیا۔ یعنی کہ یہ دو نفوس قدسیاں بڑے مقام کے حامل ہیں۔ اور جب مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ اس وقت کی عورتیں برکت کے لیے کعبے کا طواف کرتی تھیں، یعنی کہ بہت بڑی برکت حاصل کرنے کا نظریہ تب بھی موجود تھا۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کرتی ہیں۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جب کعبے کا طواف کر رہی تھی تو فقط تواترت الاخبار بان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ فرمایا کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو عین کعبے کے وسط میں جنم دیا، یعنی مولا علی کی ولادت عین کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، انہیں دنیا مولا علی کہتی ہے۔ انہیں کیا کہتی ہے دنیا؟ مولا علی کہتی ہے۔ اور جب ان کا نام آتا ہے تو عاشقوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ آج اس مسجد کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ مشکل ادوار میں لکھا گیا ہے، اب لکھا کے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ یہ کوثر شاہ صاحب کی جرت تھی، یہ ان کی عظمت تھی۔ آپ لگاؤ، مولویوں کی میٹنگ نہ ہوئی تو بات کرنا، ان لوگوں کی میٹنگ نہ ہوئی جن کے اندر بغض اہل بیت ہے، جن کے اندر ناسبیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ کون سا کام ہو گیا، یہ کہ عجیب بات ہو گئی۔ لیکن سلام بیچتے ہیں ہم ان سیدوں پر کہ جنہوں نے اس مشکل دور میں جب فتووں کی مشین جاری تھی اس وقت یہ لکھوا کے بتا دیا لوگوں یاد رکھ لو، وہ کمیٹیوں کے اور 500,000 لوگوں کے لینے والے لوگ اور ہوں گے، آل محمد کے غلام اور ہوتے ہیں، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ اور ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ آل محمد کی غلامی پیسے کی غلامی نہیں ہو سکتی، آل محمد کی غلامی مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو آپ عین کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اور پھر یہ وہ علی ہیں جن کا جب ذکر آتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم مومن اور منافق کی پہچان کیا کرتے تھے۔
مومن اور منافق کی پہچان کیا کرتے تھے۔ فرمایا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زر روایت کرتے ہیں کہ مولا علی نے خود روایت کیا، مولا علی نے خود فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات پیدا کیے، خدا کی قسم مجھے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ علی تجھ سے سوائے مومن کا کوئی پیار نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ یعنی علی فرماتے ہیں کہ مومن ہی مجھ سے پیار کرے گا، اور مولا علی فرماتے ہیں منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج جب بھی ذکر علی ہوتا ہے، آج جب بھی ذکر مولا علی کی مجلس سجتی ہے تو مومن خوش ہو کر علی علی کرتے ہیں، اور منافقوں کے پیٹ میں وہیں پہ درد ہوتا ہے۔ مولا علی پاک کی ذات وہ مظلوم ہستی ہیں کہ جن کی جب شہادت ہوتی ہے، وہ ہستی ہیں کہ جن کا جب دنیا سے جانا ہوتا ہے تو وہ جو مارنے والا خارجی تھا اسے پتا تھا علی کے سامنے آیا نہیں جا سکتا، علی کا مقابلہ کیا نہیں جا سکتا، علی کے سامنے آنا محال ہے۔ اس ظالم نے مسجد کا بہانہ ڈھونڈا اور مسجد میں مولا علی پر خنجر چلایا، مولا علی پر خنجر چلا کر مسجد کے اندر شہید کیا۔ تو پتا چلا کہ دنیا میں رہتے ہوئے علی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا کر سکتا، جب مولا علی کو بھی شہید کیا گیا تو مسجد کو ڈھونڈا گیا۔ یعنی کہ مولا علی پاک کی ذات وہ ذات ہیں کہ آپ فرماتے ہیں خیبر کے مقام پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم عطا فرمایا اور ایک دن دیا، دوسرے دن دیا اور خیبر فتح نہ ہوا، آقا نے فرمایا صبح علم اسے دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ تو فرمایا صحابہ کہتے ہیں رات بھر ہم انتظار کرتے رہے کہ کاش ہمارا نام آ جائے، ایک کہتے ہیں ہمارا نام آ جائے، دوسرے کہتے ہیں ہمارا نام آ جائے۔ فرمایا رات بھر انتظار کیا، لیکن صبح جب ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے، ابو طالب کا فرزند کہاں ہے؟ تو کہا ان کی آنکھوں کو درد ہے۔ تو آقا نے بلوایا، جب حضرت علی آئے حضور نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا۔ مولا علی فرماتے ہیں ساری زندگی پھر میری آنکھوں کو کبھی درد نہیں ہوا، اور آقا نے مجھے جھنڈا عطا فرمایا۔ اور جب میدان میں جاتے ہیں مولا علی تو نعرہ لگاتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ فرمایا جنگل کے شیروں کی طرح خوفناک، اور علی کا نام آج بھی وہی لے گا جس کے اندر حلالی خون موجود ہے، علی کا نام آج وہی لے گا جس کا نسب پاک ہے، جس کا حسب پاک ہے، جس کا اندر پاک ہے، جس کی روح پاک ہے، جس کا دل پاک ہے، جس کی نگاہ پاک ہے، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر طہارت ہے۔ یہ ساری چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہی اہل بیت کا غلام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جس کے اندر ہوں گی اسی کے اندر آل زہرا کی غلامی ہوگی، کیونکہ ان کی محبت دیکھ لیں۔ اللہ نے جب آیت تطہیر نازل کی تو اس کے شروع میں حرف خسر کو لایا۔ فرمایا حرف خسر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دائرے کی مانند ہے، اللہ نے آل محمد کے گرد دائرہ کھینچ دیا ہے کہ ناپاکی ان کے اندر جا نہیں سکتی اور یہ ناپاکی کے قریب جا نہیں سکتے۔ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، جو ان کے قریب جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یعنی آل محمد کی غلامی اور آل محمد کی محبت انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک لے جاتی ہے، انسان کے مقدر کو بلند کر دیتی ہے۔ کوئی بندہ کہے نا ہم نے محفل کرائی، لاکھوں خرچ کر دیے، کروڑوں خرچ کر دیے، لیکن اس میں آل محمد کا ذکر نہیں کیا، تو یاد رکھ لیں ہم نے خود دیکھا ہے محفل میں اس وقت تک روحانیت آتی نہیں جب تک آل محمد کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک حضور کی اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے۔ جیسے ہی اہل بیت کی محبت بیان ہوگی، جیسے ہی اہل بیت کا ذکر بیان ہوگا،
اسی لمحے محفل کے اندر روحانیت آ جائے گی، کیونکہ یہ وہ ہیں، حضور نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ فرمایا اللہم والی من والا ہو، اللہم آدی من آدھا ہو، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اے اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے نفرت کر۔ اور مولا علی کی ذات وہ ذات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کی ذات وہ ذات ہیں جن کے بارے مصطفیٰ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ مولا علی کی ذات وہ ذات ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں النظر الی وجہ علی جن عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ام المومنین پھر روایت کرتی ہیں حب علی جن عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ فرمایا اے بابا جان جب بھی میں کسی مجلس میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ علی کے چہرے کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے مصطفیٰ سے خود سنا ہے، آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو فرمایا ان سے پیار حضور سے پیار ہے، ان کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، ان کے قریب جانا مصطفیٰ کے قریب جانا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں حضور کا بڑا عاشق ہوں، میں گنبد حضرہ کے سامنے سلام پڑھتا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں، لیکن ذرہ بر آل محمد کا بغض اگر دل کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے پکا منافق ہے۔ اور یہی وہ علی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمتی و علی جن بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہی وہ علی ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی کی مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارون علیہ السلام کی تھی۔ اور یہی وہ علی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جو مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ علی ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا علی جو مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں یاد رکھ لو یہ قرآن اور یہ علی، یہ قرآن اور یہ اہل بیت یوم محشر حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھ لو جس دل کے اندر بغض علی ہوگا، جس دل کے اندر بغض اہل بیت ہوگا، اسے جام کوثر نہیں عطا کیا جائے گا۔ اب یاد رکھ لو علی تو اس جہان میں بھی علی ہے، اس جہان میں بھی علی ہے، کیونکہ علی والا ہر ایک در کا سوالی ہو نہیں سکتا۔ علی والا تھوڑا سا بولو نا، میں اپنے پورا مزاج سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ انسان کی توجہ، ہم نے نہ قرآن کو چھوڑا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑا ہے، ہم نے نہ قرآن کا دامن آج تک چھوڑا ہے نہ اہل بیت کا دامن چھوڑا ہے۔ یاد رکھ لیں ان دونوں کو تھامے رکھیں گے۔ مصطفیٰ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ آقا نے فرمایا لوگوں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو عظیم باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا دونوں کو تھامے رکھو گے زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دونوں باری چیزیں کون سی ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ایک قرآن ہے، ایک خدا کی کتاب ہے، اور فرمایا دوسرا میری اہل بیت ہیں۔ فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھ لو لوگوں دوسری چیز قرآن نے فرمایا، بعض لوگ پوچھتے ہیں پنج تن کی محبت کہاں ہے، اہل بیت کی محبت کہاں ہے؟ یہ بڑا تم علی علی کرتے ہو، ہر جگہ علی کرتے ہو، ممبر پر علی کرتے ہو، مصلی پر علی علی کرتے ہو، ہر جگہ ذکر علی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو شیعہ کا کام ہے۔ میں تمہیں بتانے لگا ہوں قرآن نے اس کا حکم فرمایا ہے، اس رب رحمان نے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا،
فرمایا الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے اہل بیت کی محبت کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت اللہ نے خود مانگی ہے کہ جو ان سے پیار کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے پیار کرے گا۔ فرمایا کہ وہ اہل بیت ہیں کون؟ صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا من قرابتک ہؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں آپ کے قریبی جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے۔ یہ آگے شاہ جی فرما رہے تھے کہ ان کی محبت فرض ہے، تو یاد رکھ لیں یہ آیت مودت کے اندر آل محمد کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے، آل محمد کی محبت فرض کی گئی ہے۔ آج ہمیں ساری سنتیں یاد ہیں، آج ہمیں مسواک یاد ہے، آج ہمیں نماز سے پہلے کی سنتیں یاد ہیں، نماز کے بعد کی سنتیں یاد ہیں، حضور کی ساری سنتیں یاد ہیں۔ کوئی سید کا ہاتھ چوم لے تو ہماری طبیعت پہ نالاں گزرتا ہے کہ ہم جٹ صاحب کی عزت نہیں ہوئی، چودھری صاحب کی عزت نہیں ہوئی، ملک صاحب کی عزت نہیں ہوئی، راجہ صاحب کی عزت نہیں ہوئی، صدر صاحب کی عزت نہیں ہوئی، سید کے ہاتھ چومے ہیں۔ کیوں چومے ہیں؟ تو یاد رکھ لیں ان کی مودت فرض کی گئی ہے۔ میں خود جٹ ہوں، چودھری برادری سے ہوں، لیکن میں نے سید کے ہاتھ چومے ہیں کیونکہ اس لیے کہ ان کے خون کے اندر مصطفیٰ کا خون ہے، ان کے اندر حضور کی خوشبو ہے، ان سے پیار حضور سے پیار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کے اندر حسن اور حسین پھول ہے۔ یعنی کہ دنیا گزر گئی ہے، جانے والے جا چکے ہیں، لیکن آل محمد سید زادے اب بھی چل رہے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اور لوگوں یاد رکھ لو جو لوگ یہاں پر محفل کرا رہے ہیں، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، کئی ایسی مسجدیں ہیں خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے، دن مولا علی کا ہے، وہاں پہ 2 گھنٹے وہ ثابت کرنے کے لیے ابھی شان صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، 2 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم جناب سنی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کریں گے، حضرت عمر فاروق کی شان بیان کریں گے، حضرت عثمان غنی کی شان بیان کریں گے، اور اینڈ پہ معذرت خانہ کر کے مولا علی کا ذکر کریں گے۔ دیکھیں جی ہم نے یوم شہادت منا لیا، ایسے نہیں ہوتا، ذکر تو یہاں پہ ہوا ہے ابھی، اس کے دورانیہ کے اندر روایت ابو بکر صدیق بیان کرو نا کہ حضرت ابو بکر نے مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کی تھی، مولا علی سے پیار کیا تھا، مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر حضور کے فرمان کی لاج رکھی تھی۔ تم حضرت ابو بکر صدیق سے سرٹیفکیٹ علی کی محبت کا لے کر تو دیکھو، تمہیں مزہ آئے گا ابو بکر کی محبت کا، مزہ آئے گا ابو بکر کی محبت کا، حضرت عائشہ کی محبت کا مزہ آئے گا کہ انہوں نے فرمایا خود مصطفیٰ سے سنا ہے ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ مسجد آج علی علی کے نام سے گونج رہی ہے، یہ مسجد آج حسن اور حسین کے نام سے گونج رہی ہے، یہ مسجد آج سیدہ فاطمہ زہرا کے نام سے گونج رہی ہے۔ تو سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے یہ سارے بیٹے پیدا کیے ہیں، سلام ہے ان کمیٹی والوں کو، سلام ہے ان انتظامیہ والوں کو جنہوں نے یہاں پر علی کی محبت کا یہ چراغ جلا کر اپنے بچوں کے اندر آل محمد کی محبت بھر دی ہے۔ کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ کتنی چیزوں کی؟ تھوڑا سا بولو نا۔ 3 چیزوں کی محبت، فرمایا ایک میری محبت، دوسرا میری اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت۔ فرمایا یہ 3 چیزیں انہیں سکھا دو، فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 3 چیزوں کی محبت سکھا دو۔ کیا آج ہم سکھا رہے ہیں؟ ہر دوسرا بندہ موبائل رات کو لیے بیٹھا رہتا ہے، بیٹے پاس ٹیبلٹ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، وہ کارٹون دیکھتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، وہ باپ وہیں پر بیٹھ کر وہ فلمیں گانے سن رہا ہے، بچوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، پھر کہتے ہیں صبح دین ہے ہی نہیں ہے تو دین کہاں سے آئے، یہ صدا کہاں سے آئے؟ جب ہم نے رات بھر موبائل پر گانے سننے ہیں، رات بھر فلمیں دیکھنی ہیں، اپنے بچوں کو
چپ کروانے کے لیے موبائل دے دینا ہے، تو پھر کون آل محمد کی محبت انہیں سکھائے گا؟ کون حضور کی محبت سکھائے گا؟ پھر مرزا جلمی جیسے فتنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھو جی صرف اللہ کی توحید بیان کرو، نہ اہل بیت کے ذکر کی ضرورت ہے، نہ مصطفیٰ کے عشق کی ضرورت ہے، اور ہمارا بولا بالا جوان کہے گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ حالت ہے آج ہماری، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم لوگ گھروں میں ماں کے پاس بچہ رو رہا ہے، اٹھا کے فون دے دیا، باپ کے پاس بچہ رو رہا ہے، اٹھا کے فون دے دیا، او جی چپ کر جائے گا، او جی خاموش ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ اس 6 سال کی عمر میں وہ باتیں سیکھ جاتا ہے جو ایک 18 سال کا نوجوان سیکھتا ہے۔ اب اس سیکھنے کے اندر کون سی بات میں کر رہا ہوں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، وہ غلط چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک فولڈر کھلتا ہے، پیچھے اس کے پیچھے ہزاروں ویڈیوز آتی ہیں، تو پھر وہ بچہ روزانہ کیا دیکھے گا، کیا سیکھے گا؟ تو ہم نے وقت دینا تھا، ہم نے پیچھا کرنا تھا، ہم نے انہیں ٹائم دینا تھا، ہم نے انہیں بتانا تھا کہ حضور کی محبت ہی حقیقی محبت ہے، ہم نے انہیں بتانا تھا کہ حضور کی اہل بیت سے محبت ہی حقیقی محبت ہے۔ آپ بتاؤ اس کے اندر کون سا فرقہ ہے آیت مودت کے اندر؟ نہ یہاں پہ سنی لکھا ہوا ہے، نہ یہاں پہ شیعہ لکھا ہوا ہے، نہ یہاں پہ دیوبندی لکھا ہوا ہے، نہ یہاں پہ اہل حدیث لکھا ہوا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو نبی کی اہل بیت سے مودت کرتا ہے۔ یہ تو سمجھا سکتے ہو نا؟ تو فرمایا کہ اپنی نوجوان نسل کو بتا دو کہ ایک میری محبت سیکھ لیں، ایک میرے اہل بیت کی محبت سیکھ لیں، اور دوسرا قرآن کی محبت سیکھ لیں۔ فرمایا یہ تینوں محبتیں لے کر آئیں، جنت جانے اور میں مصطفیٰ جانوں۔ اپنے بچوں کو بہادری سکھلائیں کہ مولا علی کے ذکر سے کتنی جرت آتی ہے، کتنا سکون آتا ہے۔ روایتی تقریریں نہیں کرنے کی ضرورت، یہاں پہ بچوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم آج بھی میں جس جگہ پہ امامت کروا رہا ہوں، جب پہلا دن تھا تو 8 نمازی تھے فجر کے وقت۔ میں بڑے دم سے بات کر رہا ہوں، میں ان چکروں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کون خارجی کون نسبی، میرے سامنے صرف قرآن کی آیت آ جائے اور مصطفیٰ کی حدیث آ جائے، بس اسی پہ دل مطمئن کر لیتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہوں۔ مجھے ان جھگڑوں سے کوئی غرض نہیں۔ یہ اور ہوں گے جو روٹی ٹکر کے لیے جھگڑے کرتے ہوں گے۔ خدا کی قسم 8 بندے تھے، میں نے درس حدیث شروع کیا، آج تقریباً 2500 سے 3000 حدیث پاک میں صبح کے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ اور فائدہ کیا ہوا ہے اس درس حدیث کا کہ پوری مسجد بری رہتی ہے۔ شاہ جی آج بھی رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی تقریباً 150-200 بندہ گاؤں کے اندر ہوتا، اور پھر صلاۃ و سلام سپیکر پر شروع کیا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ تھانے سے FIR کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آج اس درود پاک کی برکت یہ ہے بچے بچے کی زبان پر درود جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب آ گئے ہیں مسجد، فجر کی جماعت ہو گئی ہے، کئی بے نمازی اٹھ کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن بدلتا ہے، ذہن سازی سے بدلتا ہے۔ ایک امام اتنی پاور رکھتا ہے تو ایک باپ 24 گھنٹے سر پہ رہتا ہے، ایک باپ ہر وقت بچے کے پاس رہتا ہے۔ وہ اگر اپنے بچوں کو سکھائے کہ علی وہ ہے جو عمر ابن ود کے مقابلے میں غزوہ خندق میں جب 2 بار اس نے للکارا مارا، 3 بار للکارا مارا کہ ہیں کوئی مسلمانوں تم میں کوئی مرد نہیں ہے، تو مولا علی تیسری بار بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کہا حضور مجھے اجازت دیجئے، آقا مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں۔ آقا نے تیسری بار اجازت دی، اپنی دستار اتار کر مولا علی کے سر پہ سجا دی۔ حضور نے تلوار عطا فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب میں دوبارہ علی کے چہرے کو دیکھ نہ لوں۔ یہ حضور نے دعا فرمائی۔ اور پھر جب حضرت مولا علی جاتے ہیں تو ایک ہی وار سے عمر ابن ود کو ڈک کر دیتے ہیں،
टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आका फरमाते हैं अली की ये खंदक की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। तुम किस शहादत की बात करते हो, किस अली की बात करते हो? फिर हम पीछे जाएं तो फिर शहादत बड़ी दूर तक जाती है। फिर हम पीछे जाएं तो ये बदर से सिलसिला शुरू होता है। फिर हम पीछे जाएं तो ये उतबा शेबा वलीद से सिलसिला शुरू होता है। फिर हम शहादत पर जाएं तो ये हुसैन पाक तक आती है। फिर हम शहादत पर जाएं तो इमाम बाकिर तक आती है। फिर हम शहादत पे जाएं तो इमाम जाफर सादिक तक आती है। फिर हम शहादत पे जाएं तो फिर आगे इमाम अली रजा और सारे आइम्मा तक जाती है। किस शहादत की बात करते हो? कौन सी शहादत सुनना चाहते हो? यह तो उलमा ने अपने सीनों के अंदर यह राज महफूज कर रखे हैं ताकि उम्मत कभी झगड़ों पे ना पड़े, कभी लड़ाइयों में ना पड़े। अगर हम फजाइल अली पर ही खड़े हो जाएं तो यह भी बड़ी बात है। अली की मोहब्बत पे ही खड़े हो जाएं तो यह भी बड़ी बात है, क्योंकि राह सुहन में कोई ऐसे मकाम आते हैं, राह सुहन में कोई ऐसे मकाम आते हैं, मुंह में लफ्ज भी मिसले लगाम आते हैं। तवज्जो रखिएगा, राह सुहन में आज उन्होंने झंडे उठाए ना, वो हजारा वालों ने, और अमीर बना दिया है उसे। जिन्होंने देखा उन्हें पता है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर देखा है उन्हें पता है कि उन्होंने मरवान लांती को अमीर लिख दिया है। तो मैं बात बड़ी करने लगा हूं। शहादत सुनने वालों, तुम कहते हो उलमा शहादत नहीं बयान करते। ये उलमा ने अंदर राज रखे हुए हैं ताकि सब्र से चले उम्मत, लड़ाइयों से बचे उम्मत। राह सुहन में कोई ऐसे मकाम आते हैं, मुंह में लफ्ज भी मिसले लगाम आते हैं, मुंह में लफ्ज भी मिसले लगाम आते हैं। गरीब कत्ले अली पे है खामोश इसलिए कि इसमें चंद अमीरों के नाम आते हैं। तो बात यह है लोगों कि आज इस प्लेटफार्म से बिलाल टाउन की जामा मस्जिद में मैं यहां पर यह बात करके जा रहा हूं कि सलामी पेश करो अपने उन खुतबा पर जो आज के पुरफितन दौर में नबी की अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, हजूर की अहले बैत की गुलामी तुम्हें बता रहे हैं, हजूर के नवासों की मोहब्बत तुम्हें बता रहे हैं, हजूर की ज़हरा की तुम्हें मोहब्बत बता रहे हैं। ये लोग कहते हैं माज़अल्लाह खता, उन पाकों की मोहब्बत तो ऐसी है, अल्लाह ने ऐसा पाक कर दिया है कि कोई नापाकी उनके करीब जा नहीं सकती और कोई नापाकी वाला उनके करीब आ नहीं सकता। ये हमारा धोना तो नहीं है ना, हम कपड़ा धोएं उसमें थोड़ी कमी रह सकती है, हम कोई कपड़ा धोएं उसे एरियल लगाएं, सर्फ एक्सल लगाएं, उसमें कमी रह सकती है, लेकिन नबी की अहले बैत को खुदा ने धोया है, नबी की अहले बैत को खुदा ने पाक किया है। जिसे खुदा पाक करता है फिर उनके करीब कोई खता आ नहीं सकती। जो ये नजरिया रखे या ऐसे नजरिए की गायबाना सपोर्ट करे, उससे बड़ा दुनिया में मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि कहा था ना, अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता, अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता। अब बिलाल टाउन वालों दाद देना इस बात पे, अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता। मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता, मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। और अली का इश्क माओ की शराफत की अलामत है। अली का जब नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं, अली का जब नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। लोगों याद रख लो, अली वाला हर एक दर का सवाली हो नहीं सकता, बरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता, बरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। नमाजी हो, हाजी हो, मुफ्ती हो या हो मुल्ला, अली का जो भी मुनकर है हलाली हो नहीं सकता। अब जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने हमारे
हमारे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने जवान बैठे हुए हैं, खुदा की कसम आपके चेहरों को देखकर खुशी हुई है कि अंदर बुग़्ज़ नहीं है। जब से बैठे हुए हैं पता चल जाता है कि डंडी मारने वाला कौन है। ये बाज मस्जिदों के अंदर ना चंद बाबे शतुंगड़े किस्म के होते हैं, वो शरारत करते रहते हैं, ज़रब लगाते हैं। तो ये तो खुशकिस्मत है जो जब से देखा है अली अली खुशी से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ज़हन बदल चुके हैं, फिक्र बदल चुकी है और यहां का नजरिया बदल चुका है, क्योंकि कौसर शाह साहब ने उस दौर में फिक्र हुसैनी को बुलंद किया था जब जिक्र अली करना इस दौर में मुश्किल था। हम यहां पर खुशकिस्मत लोग हैं, हजरत मौला कायनात की जिक्र की महफिल में हाजिर हुए हैं, अली पाक का जिक्र किया है, कुरान का जिक्र किया है। याद रख लो लोगों, सूरह साफात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब सारे सवालात हो जाएंगे, जन्नती जन्नत की जानिब जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख की जानिब जा रहे होंगे, उस लम्हे एक ऐलान किया जाएगा वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोक लो इन लोगों को और इनसे आखिरी सवाल पूछो। पूछा जाएगा या बारी ताला, नमाज का सवाल हो चुका, इबादत का सवाल हो चुका, तकवा तहारत का सवाल हो चुका, रोजे का सवाल हो चुका, हज का सवाल हो चुका, हकूकुल्लाह का सवाल हो चुका, हकूकुल इबाद का सवाल हो चुका। मौला अब कौन सा सवाल रह गया है? फरमाया रोक लो इन्हें और इनसे पूछो अली की विलायत दिल में रखते थे या नहीं थे रखते। तो फरमाया उस लम्हे जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल के अंदर मौला अली पाक की मोहब्बत होगी। फरमाते हैं मुहद्दिस कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह, तशय्यो नाम गर बाशिद बिलाए हुब्बे मौला रा। ये हमारे पास रिजवी भाई बैठे हैं, इनकी नजर, तशय्यो नाम गर बाशिद बिलाए हुब्बे मौला रा, खुदा दानद खुदा बीनद मनम शिया और इनादे अहले बैते मुस्तफा गर सुनियत बाशिद खुदा वंदारा सुनिया तोबा वसद तोबा। आप फरमाते हैं कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम शियत है तो मुझसे बड़ा शिया कोई नहीं। ये वो हैं जो ताजदारे बरेली के ताल्लुक वाले लोग हैं, मुहद्दिस कचौचवी हैं, जिनके हाँ इश्क रसूल बढ़ता है, जिसके हाँ मोहब्बत अहले बैत बढ़ती है। वो फरमाते हैं तशय्यो नाम गर बाशिद बिलाए हुब्बे मौला रा। फरमाते हैं अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम अगर शियत है तो खुदा दानद खुदा बीनद, खुदा जानता है, खुदा देख रहा है, मनम शिया कि मैं शिया हूं। ये फतवों से नहीं डरते, फतवों को कुछ ना समझा करें। जो हीरा होता है वो हीरा होता है, जो बुग़्ज़ी होता है वो बुग़्ज़ी होता है, उसका बुग़्ज़ अंदर से सामने आ जाता है। चाहे वो सहाबा का बुग़्ज़ रखता हो, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ रखता हो, चाहे वो आले मोहम्मद का बुग़्ज़ रखता हो, उसका बुग़्ज़ सामने आ ही जाता है। लेकिन याद रख लें अहले बैत की मोहब्बत में तासीर उसी की होगी जो इन पाकों से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोहब्बत अहले बैत नसीब फरमाए, ये टूटी फूटी आजिज़ाना आज़री कबूल फरमाए। मैंने पहले बताया था कि कुरान पाक सुनाने वाले ही जानते हैं कि कंडीशन क्या होती है। तो मैंने रात मुसल्ले पे खड़े होना है, 25वां पारा है, अहले बैत की मोहब्बत की सदके अल्लाह पाक मेरे सुनाने में बरकत अता फरमाए। किबला सैयद अनवार शाह साहब काज़मी, इनका साया आप पर तादेर कायम दायम फरमाए। पूरी कमेटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने ये दिन मनाकर उम्मत को बता दिया कि हम खाली यारमियाँ खाने वाले लोग नहीं हैं, हम यारमी वाले के बाप का जिक्र करने वाले हैं, हम मौला अली का जिक्र। साहब ने सुनाया है, गलती कुताही माफ़ फरमा के अपनी पाकीज़ा बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा। आका अलैहिस्सलाम के सदके पाक परवरदिगार इस मोहल्ले इस बस्ती के साथ तल्लुक़ रखने वाले जितने अफराद इस फ़ानी दुनिया से चले गए हैं, सब की रूहों को इसाल करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। और ये जितना कलाम भी पढ़ के मेरे मिल किया गया है, ए पाक परवरदिगार अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा। और बिलखसूस राजा असद साहब उनके वालदैन को सेहत कामिल अता फरमा और उनके ख़ानदान के जितने भी दुनिया से पर्दा फरमा गए सब की बख्शिश फरमा। इकराम साहब और जोनी साहब के जो वालदैन हैं, ऐ अल्लाह उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा। ए पाक परवरदिगार जितने हाज़िर हैं, जो यहाँ पे जितने कदम चल के आए, हर कदम के बदले में जज़ाए खैर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि नूर अर्शी
محمد وعلى آل اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.